ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ مختلف طرح کے تاریخی واقعات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ان واقعات میں انسانوں کے لیے بہت سے سبق آموز پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں احکامات کا نزول فرمایا، وہیں بنی نوح انسان کو عبرت اور نصیحت دلانے کے لیے بہت سے سبق آموز واقعات کو بھی بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ جسے قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اپنے اندر انسانیت کے لیے بہت سے اسباق سمائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت راحیل بنت لابان ہے۔ حضرت راحیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مجموعی طور پر تو 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت راحیل سے 2 تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 250 یعنی 250 سال بعد ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 6-7 سال کے ہی تھے کہ بھائیوں نے سازش کر کے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کنویں میں آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ خدا کی قدرت کے کنویں کے قریب ایک قافلہ آ کر رکا۔ پانی نکالنے کی غرض سے کنویں میں ڈول ڈالا تو پانی کے بجائے چاند سا بچہ ڈول میں بیٹھا ہوا اوپر آیا۔ اہل قافلہ حیران رہ گئے کہ ایسا چاند سا بچہ کس ماں باپ کا ہے جو اتنا لاوارث پڑا ہے۔ جن سخت دل بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، جاسوس بن کر دیکھتے رہتے تھے۔ جب کنویں سے باہر حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو بھائیوں نے اپنا بھاگا ہوا غلام بتا کر قافلے والوں کو چند درہم کے عوض فروخت کر دیا۔ اہل قافلہ نے آپ علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر نیلام کر دیا، جہاں عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا، لیکن آپ علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی زلیخا فریفتہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام پر برے ٹورے ڈالنے لگی، مگر اپنے ارادے فاسد میں ناکام رہنے کے بعد آپ علیہ السلام کو جیل خانہ میں ڈلوا دیا، جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنا کسی جرم کے 7 سال جیل کاٹی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر بتلانے سے بڑے اوکلا عاجز رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی ایسی تعبیر بتلائی کہ بادشاہ دنگ رہ گیا اور آپ علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا کر خود کوشہ نشین ہو گیا۔ مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت کے بانی حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں۔ بادشاہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسا عروج نصیب فرمایا کہ مصر کا بچہ آپ علیہ السلام کا دیوانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام اور گھر کے تمام افراد کو کنعان سے مصر بلایا۔ بعض روایات کے مطابق 40 سال کی طویل جدائی کے بعد والد کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے نام سے ایک پوری سورت اتاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی موجود ہے۔ اگر سورہ یوسف کے شان نزول کی بات کریں تو ایک دن کفار مکہ نے سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودیوں سے یہ بات پوچھی کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کو لاجواب کرنے کی کوئی صورت بتاؤ تاکہ ہم اس سے دریافت کریں اور یہ لاجواب ہو جائے۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر تم اس سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے، اگر یہ نبی ہوا تو بتا دے گا، ورنہ نہیں۔ تو کفار مکہ نے یہ دونوں سوال جناب سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور تمام کے جوابات دے دیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
الف لام را کے بعد یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم آپ کو بہترین واقعہ سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا، ورنہ اس سے پہلے بے شک آپ بے خبروں میں سے تھے۔ اور اس کے بعد مکمل سورہ یوسف کا ذکر ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، جو باقی بھائیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے نکالا جائے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی سے آپ علیہ السلام کو منع فرمایا کہ یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو اس کو سن کر تیرے بھائی برائی سے پیش آئیں، اس لیے کہ شیطان انسان کے لیے ظاہر دشمن ہے، یعنی تیرا یہ خواب تعبیر میں بہت صاف ہے، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے والد نے کہا، اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ جہاں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر بہت خوش تھے، وہیں دوسری طرف انہیں یہ فکر بھی تھی کہیں اس بات کا پتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نہ چل جائے۔ آخر شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا، کیونکہ اس خواب کا مطلب بہت ہی ظاہر ہے۔ سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں اور 11 ستارے یہ 11 بھائی ہیں، تو بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک گئی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ سب کام کاج کرنے والے ہم ہیں، اور باپ کی محبت ان دونوں بھائیوں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کے ساتھ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبیوں کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، دیکھیے آج پروردگار عالم نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو خیر سے بیان کر دو، اور جو شخص برا خواب دیکھے تو کروٹ بدل کر 3 دفعہ خدا کی اس برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا۔ اور روضۃ الاصفیاء میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سو گئے تھے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، بیٹا کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں اور اس کے ارد گرد آب و ہوا ہے اور بہت سبزہ اور پھولوں کے سبب گویا کہ ایک باغ ہے، اور اچانک 11 ستارے اور چاند اور سورج آسمان سے اترے اور انہوں نے مجھ کو سجدہ کیا، جس سے میں گھبرا کر بیدار ہوا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ اونچا پہاڑ ان کا بلند مرتبہ اور آب و ہوا ان کا بخت ہے، اور سبزہ باغ یہ نشانی سعادت مندی کی ہے، اور آفتاب مہتاب ماں باپ ہیں اور 11 ستارے بھائی ہیں، اور سجدہ کرنے سے مراد یہ سب آپ کے تابع دار رہیں گے اور اپنی پیشانی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر صاف ظاہر تھی، اس لیے باپ نے پیارے بیٹے کو منع فرما دیا تھا کہ اگر اس خواب کا حال تیرے بھائیوں تک پہنچ گیا تو ہر ایک اسے جھوٹ سمجھ کر تیرا دشمن ہو جائے گا۔ لیکن بھائی تھوڑے ہی دنوں میں اس خواب سے خبردار ہو گئے اور حسد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کو تیار ہو گئے، اور رویائل جو ان سب سے دانا تھا اس کے پاس سب جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو جھوٹا خواب بتا کر سناتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسی صورت جھوٹ بولنے کے لائق نہیں ہو سکتی،
हो सकता है कि उसका सितारा बुलंद हो जाए। जिसके बाद सब भाई कुछ अरसे के लिए खामोश हो गए। जब बाप की ज्यादा मेहरबानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर देखी तो फिर बेकरार होकर इसको दुख देने पर कमर बस्ता हो गए। फिर सब ने मसलत से काम करते हुए अपने वालिद से अर्ज की कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेजें। हमारे छोटे भाई हजरत यूसुफ हैं, वो हमारे साथ रवाना होंगे तो खूब सैरो तफरी करेंगे, तो क्या मुनासिब नहीं कि आप यूसुफ को हमारे साथ भेजें। जिस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत इस बच्चे से ऐसी है कि अगर यह मुझसे जुदा होगा तो मेरा दिल परेशान रहेगा, और अगर सफर के दौरान तुम इससे गफलत करोगे तो भेड़िया इसे खा लेगा। जिस पर भाइयों ने कहा कि भेड़ियों की क्या मजाल है कि हमारे होते हुए वो इसको खा ले, कि हम एक जबरदस्त जमात रखते हैं, तो भेड़िए का हमारे भाई को खाना तो मुमकिन ही नहीं। आखिर सब भाइयों ने मिन्नत समाजत के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कायल कर लिया कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सफर पर रवाना करें। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने थे तो सब भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से प्यारो मोहब्बत से पेश आए, लेकिन जब बाप की निगाहों से पोशीदा हो गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनका रवैया सख्त हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस भाई की मिन्नत करते वही बेगाना हो जाता और सख्त जवाब देता। आखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहूदा की मिन्नत तो जारी की तो उसका दिल नरम हो गया। यहूदा ने कहा कि मैं यूसुफ के कत्ल का मशवरा हरगिज ना दूंगा, मेरी राय ये है कि वापस ले जाकर वालिद के हवाले कर दो। तो सब ने कहा कि यूसुफ हमारे जुल्म और ज्यादती का वालिद के सामने जरूर जिक्र करेगा। जिस पर सब भाइयों ने मशवरा किया और इस राय पर मुत्तफिक हुए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी कुएं में फेंक देते हैं, जहां या तो ये खुद ही मर जाएगा या कोई काफिला इसे अपने साथ ले जाएगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कत्ल न करो, अगर तुम कुछ करने ही वाले हो तो उसको किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई राह चलता काफिला उसको निकाल ले जाएगा। चूंकि बाप की मोहब्बत उसके साथ बहुत ज्यादा है और उन्हें हमारा कोई ख्याल ही नहीं, इसलिए इसको या तो कत्ल कर देते हैं या फिर किसी कुएं में फेंक देते हैं। कत्ल के मशवरे पर सब राजी ना हुए तो सब ने कुएं में फेंकने के मशवरे पर इत्तिफाक किया और कहा कि हमारा मकसद तो यूसुफ को अपने दरमियान से हटाना है। अगर इसको कुएं में फेंक देते हैं तो बाप के सामने से ये हट जाएगा, फिर बाप की तवज्जो हमारी जानिब हो जाएगी, जिसके बाद हम तौबा करके नेक बन जाएंगे। आखिर सब भाइयों ने आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ देना शुरू कर दी और बुरा भला कहते रहे और खूब मार पीट भी की और तकलीफ देते हुए कुएं के पास ले गए, जो कितने ही अरसे से खुश्क पड़ा हुआ था और पानी का नामो निशान तक न था। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पांव रस्सी से बांधकर कुएं में डालना चाहा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर एक भाई के दामन से चिमटते और रहम की दरख्वास्त करते, लेकिन हर एक धक्का देकर हटा देता। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मायूस हो गए तो सब भाइयों ने मिलकर मजबूत रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया। जब आपको कुएं में डाल रहे थे तो आपने कुएं का किनारा पकड़ लिया तो सब भाइयों ने आपकी उंगलियों पर खूब तकलीफ दी और हाथ छुड़वा दिया और रस्सी को काट दिया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की तह पर जा गिरे। कुएं के दरमियान एक पत्थर था जिस पर आप अलैहिस्सलाम आकर खड़े हो गए और इस मुसीबत और सख्ती के वक़्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई और फरमाया कि आप सब्र से काम लें, आप अपने भाइयों पर गलबा हासिल करेंगे। अगरचे वो आपको पस्त करना चाहते हैं लेकिन खुदा आपको बुलंद करना चाहता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही की कि तुम उनको उनका ये काम जताओगे और वो तुमको न जानेंगे। फिर भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जो कुएं में फेंकते वक्त निकाल ली थी, उसे बकरी का बच्चा ज़िबा करके खून से दागदार करके अपने वालिद के सामने रोते हुए पेश किया और कहा कि उसे तो भेड़िया खा गया और आप हमारा यकीन करें या ना करें, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूब परेशान हुए और फरमाया कि भेड़िया यूसुफ को चीर फाड़ कर खा गया, लेकिन यूसुफ का कुर्ता तो बिल्कुल सही सलामत है, जिससे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की साजिश समझ गए। लेकिन वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए फरमाया कि मैं सब्र करूँगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और वो शाम को अपने वालिद के पास रोते हुए आए। उन्होंने कहा, ए हमारे अब्बा, हम दौड़कर मुकाबला करने लगे और यूसुफ को हमने अपने सामान के साथ छोड़ दिया, फिर उसको भेड़िया खा गया और आप हमारी बात का यकीन न करेंगे चाहे हम सच्चे हों।
और वो यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगा कर ले आए। वालिद ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात बना दी है। अब सब्र ही बेहतर है, और जो बात तुम जाहिर कर रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भाइयों ने जबरदस्ती करके कुएं में डाल दिया और रात को बाप के सामने हमदर्दी जाहिर करने के लिए गमज़दा होकर खूब रोए और खून आलूद कुर्ता बतौर शहादत पेश किया। लेकिन चोर का ये हाल होता है कि उसकी किसी न किसी बात में तो शक रहता है। सब कुछ किया मगर कमीज फाड़ना भूल गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखकर कहा, फसब्रुन जमीलुन, कि खुदा इस दुख को टाल दे, क्योंकि तुम महाल चीज पर मुझे यकीन दिला रहे हो। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है कि कुर्ता देखकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है कि भेड़िया यूसुफ को खा गया और उसका कुर्ता खून आलूद है मगर फटा नहीं। खैर, मैं सब्र ही करूंगा। नाजरीन, उलमा ने सब्र की 3 किस्में बयान की हैं। नंबर 1, अपनी मुसीबत किसी से जिक्र न करना और दुख किसी को न दिखाना और अपने नफ्स को पाक न समझना।